پرانی دلی کی کارخانداری اور بیگماتی زبان۔ پرانی دلی کی پیچیدہ گلیوں کے نام قدیم دستکاروں اور تجارت کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں، جیسے سوئی والان یعنی درزیوں کی گلی، پھاٹک تیلیان یعنی تیل نکالنے والوں کی گلی، کناری بازار یعنی کنارہ یا کڑھائی کا بازار، گلی جوتے والی یعنی موچیوں کی گلی، چوڑی والان یعنی چوڑی بنانے والوں کے گھر، اور قصاب پورہ یعنی وہ جگہ جہاں قصائی اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ کاریگر، تاجر اور محنت کش یہاں رہے، کام کیا اور کمایا۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ گلیاں اردو کی ایک بڑی ہی مزیدار اور محاوراتی بولی سے گونج رہی ہوتی تھیں۔ اس زبان کو کارخانداری زبان کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ کارخانوں میں کام کرنے والوں کی بولی تھی، لیکن کئی دیگر مزدور برادریوں نے بھی اس بولی کو اختیار کر لیا تھا۔ کارخانداری زبان پر سماجی و زبانی اعتبار سے سب سے پہلی تحقیق اردو دانشور گوپی چند نارنگ نے 1961 میں پیش کی تھی۔ ان کے اندازے کے مطابق یہ زبان علاقے کے چاروں طرف یعنی چاندنی چوک، فیض بازار، آصف علی روڈ اور لاہوری گیٹ کے اطراف میں لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن گوپی چند نارنگ کی تحقیق سے اب تک پرانی دلی میں زبردست تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ کئی قسم کی دستکاریاں اور پیشے دم توڑ چکے ہیں، اور پرانے وقتوں کے رہائشی لوگ دہلی کے نئے علاقوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ جو لوگ یہیں پر رہے وہ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے اور ان کی زبان پوری طرح سے خالص نہ رہی۔ جب تک پچھلی نسل کے لوگ یہاں رہے تب تک یہ زبان یہاں استعمال ہوتی رہی۔ اس زبان کے چند نقوش روزمرہ کے استعمال میں آج بھی رچے بسے ہوئے ہیں۔ کارخانداری زبان بولنے والوں کی تعداد اب انگلی پر گننے جتنی بچی ہے۔ اس کارخانداری زبان میں اتنے میں چھوٹا ہو کر اتے میں ہو جاتا ہے، نیچے نیچوں بن جاتا ہے، لونڈا یا لڑکا لمڈا بن جاتا ہے، اچانک اچانچک بن جاتا ہے، اور کبھی کبھوں بن جاتا ہے، چاول چاول بن جاتا ہے، اور رکشہ رشکہ بن جاتی ہے۔ یہ پتہ لگانا بہت ہی مشکل کام ہے کہ کارخانداری زبان کہاں سے شروع ہوئی، لیکن لگتا ہے کہ جب 17ویں صدی میں شاہجہان آباد، جو اب دلی 6 کہلاتا ہے، وجود میں آ رہا تھا، شاید تبھی اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ شہر میں جب مختلف کاروباروں نے ترقی پانا شروع کی تب ہر ایک نے ایک بڑی منفرد لغت اختیار کر لی۔ دنیا کے تمام پرانے شہروں میں ایسے علاقے پائے جاتے ہیں جہاں ایک جیسی دلچسپی رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہے اور ایک ساتھ کام کیا۔ دہلی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ مختلف پیشوں سے وابستہ لوگوں کے پاس اپنے مخصوص کاروباری لفظوں کے لیے اپنی ایک مخصوص لغت تھی۔ مثلاً پرانی دلی میں قصائی لکڑی کے جس ٹکڑے پر گوشت کاٹتے ہیں اس کے لیے مڈی لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ قصاب پورے میں اس لفظ کا استعمال کافی عام رہا ہوگا۔ نان بائیوں اور کبابیوں کی اپنی ایک خاص بول چال ہوا کرتی تھی۔ ان کے نزدیک جو کاروباری لفظ اور اظہار کے طریقے عام تھے، انہی لفظوں نے آپس میں مل کر کارخانداری زبان کو تشکیل دی۔ 19ویں صدی کے شروع اور 20ویں صدی کے آخر تک مصنفین کے درمیان دلی کی گلیوں کا لہجہ دلچسپی کا موضوع رہا۔ نہ صرف شہر کی زبان بلکہ یہاں کے روایتی طرز زندگی کی جھلک بھی اردو زبان میں نظر آنا شروع ہوئی۔ 1857 میں شہر میں ہونے والی تباہی کے بعد شہر کی کھوئی ہوئی طرز زندگی کے لیے شہر کے مصنفین کے درمیان یاد ماضی کا شدید احساس پایا جاتا ہے۔ اس کھونے کے احساس نے ہی انہیں دلی کی ثقافت اور اس شہر کے مختلف کاروباروں سے جڑی زبان کو قلم بند کرنے پر آمادہ کیا۔ ان میں سے ایک مزاح نگار اشرفی سبو بھی تھے۔ ان کا تخلیق کردہ ایک گھمی کبابی نامی کردار تھا، جو ایک بڑی اور انوکھی طبیعت کا حامل کباب بنانے والا شخص ہوتا ہے۔ وہ قلعہ بند شہر کی زبان بولتا ہے اور اسے اپنے گاہکوں میں، جن میں بڑی نامور شخصیتیں شامل ہوتی ہیں، کہ کہنے پر جلدی کام کرنا پسند نہیں اور نہ ہی ان کا روب کرنا اسے اچھا لگتا ہے۔ مہیشور دیال نے اپنی کتاب عالم انتخاب دہلی میں شہر کی گلیوں کی انوکھی روایات کو قلم بند کیا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کچھ یوں ہیں: دلی کی بولی ٹھولی، پھیری والوں کی آوازیں، دلی کے بانکے، خواتین کی زبان یعنی بیگماتی زبان۔ اردو کے مختلف لہجے اس لیے بھی دم توڑتے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں ادبی یا خالص تصور نہیں کیا جاتا۔ اس کے باوجود اس دور کی عورتوں کی زبان بہت ہی عمدہ اور محاوروں سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ ان کا ہر جملہ مسکراہٹ سے لبریز ہوتا
اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ثقافتی حوالہ ضرور شامل ہوتا۔ اس دور کی بڑی بوڑھی عورتیں جملہ بولتی کہ تم نے تو اپنا حدادہ ہی کھو دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم بہت بے شرم ہو۔ وہ لفظ جو اس وقت نئی نسل کے لیے غیر روایتی ہوا کرتے تھے، وہ ان کا عام استعمال کیا کرتی تھیں۔ اس وقت کسی بھی شخص کی اردو سن کر اس کے گاؤں یا اس کے شہر کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ اس خاص قسم کی اردو نے فلموں میں بھی اپنی جگہ بنائی، جہاں مزاحیہ کردار لوگوں کو ہنسانے کے لیے آریہ ہوں، جاریہ ہوں جیسے لفظوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ بدلتے وقت کے ساتھ جہاں گلیوں کی ایک خاص زبان کی جگہ جدید اردو لے رہی تھی، وہاں وہ خواتین بھی تھیں جنہوں نے گھروں کے اندر ہی اپنی زبان کے ایک دوسرے رسیلے اور رنگیلے لہجے کو برقرار رکھا۔ اس زبان کو بیگماتی زبان پکارا جاتا۔ یہ زبان اور اس کی دنیا، جن میں ان کے ملازم، ان کے دستنگر، پھوپھیوں، چچیوں اور کزنز کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک اور دھوبن وغیرہ شامل تھیں، کی زبان تھی۔ اس کا استعمال ہمیشہ صرف خواتین کے درمیان رہا، جس کی وجہ سے انہیں عاجزی اور شائستگی کا خیال نہیں رکھنا پڑتا تھا۔ بیگماتی زبان پر ایک زبردست کام امریکی دانشور گیل منالٹ کے مضمون میں ملتا ہے، جس کا عنوان ہے بیگماتی زبان، خواتین کی زبان اور 19ویں صدی کی دہلی کی ثقافت۔ اس مضمون میں 19ویں صدی میں مسلمان خواتین کی خانقاہی زندگی کا بڑی گہرائی سے جائزہ پیش کیا گیا ہے، جس میں پریشانیاں ہیں اور گھروں تک محصوری ہے، مگر یہ اس کے ساتھ ساتھ زندہ دل اور شعبانہ بھی ہے۔ یہ زبان اس لیے بھی کافی مشہور ہے کیونکہ اس کا استعمال بے باک مصنفہ عظمت چغتائی کے تحاریر میں کہیں کہیں پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ مینالیٹ نے چاو چوچلے یعنی خوبصورت نخرے، تیری جان سے دور یعنی خدا کی پناہ، دوجی سے ہونا یعنی حاملہ ہونا جیسے لفظوں اور طرز اظہار کی نشاندہی کی ہے، جو کہ خونی رشتہ داروں کی بات چیت، زچگی کی باتوں، رومانس اور شادی کے ارد گرد گھومتی دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ بیگماتی اور کرخنداری زبان کے درمیان اس کھو چکے زمانے کی اردو ضرور بہت ہی پرلطف رہی ہوگی اور رہنے کے لیے ایک مختلف رنگا رنگ دنیا ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ان تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، میری ہمت بڑھائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ کا دوست محمد ناصر۔